آج ہم نے 20ویں تراویح کے اندر 24ویں پارے کو سماعت کیا۔ 24ویں پارے میں سورہ زمر کا جو حصہ باقی رہا وہ ہم لوگوں نے سماعت کیا۔ حامیم سجدہ کو سماعت کیا، سورہ مومن کو سماعت کیا۔ اس طریقے سے 24واں پارہ ہم لوگوں نے مکمل کیا۔ 24ویں پارے کے آغاز میں اس بات کے بارے میں بتایا گیا کہ جیسے عام طور سے لوگ قرآن کی بات نہیں ہوتی ہے پھر بھی قرآن کی طرح منسوب کر دیتے ہیں، قرآن میں اللہ نے ایسا کہا ہے یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حالانکہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، زبردستی اللہ کی طرف کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، اس کا رد قرآن میں ہے، اور حضور کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں، ہر معاملے میں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ پھر سوالیہ طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت اللہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کا ارادہ فرما لے تو برائی کو دور کرنے والا کون ہے؟ ہر چیز میں تو حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں، ہدایت دینے میں، اور برائی کو دور کرنے میں، بھلائی عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی کے اندر جو ہے نا عذاب قبر حق ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کس انداز میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام یعنی فرعون کی قوم کا تذکرہ فرمایا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے اوپر صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ابھی جو عذاب دیا جا رہا ہے تو جہنم کا تو عذاب ہے نہیں ہے، تو یہ قبر ہی کا تو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات اور جو قرآن میں آیا من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہم کو ہماری نیند سے جگا دیا؟ تو یہاں دیکھیں سارے مفسرین کرام فرماتے ہیں قیامت قائم ہونے تک یہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور قیامت جب قائم ہوگی پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو سارا معاملہ ختم ہوگا، رک جائے گا۔ پھر جب عذاب رکے گا تو جس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا تکلیف تھا ایک زمانے تک، اب عذاب اٹھایا گیا، اب وہ سکون سے سویا۔ اب جب سکون سے سویا دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو قبر سے اٹھنے کا حکم ہوگا، تب وہ کہے گا من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہم کو ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا کہ پہلے اتنا جھیلا اور جھیلنے کے بعد ذرا سا سکون ملا، اب قبر سے اٹھا دیا۔ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ آدمی بچپن سے لے کے جوانی تک خوب محنت کیا اور محنت کرنے کے بعد اللہ نے خوشحالی دی، اب وہ انتقال کر گیا، تو لوگ بولتے ہیں یار خوشحالی کا ٹائم آیا تو انتقال کر گیا۔ تو قبر میں ایک زمانے تک عذاب جھیلا اور جھیلنے کے بعد خوشحالی آئی کہ پہلی مرتبہ سور پھونکا گیا، عذاب رکا، اب اس کے بعد جب سونے لگا اب اس کے بعد معاملہ کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبر سے اٹھنے کا حکم عطا فرما دیا۔ اور اسی کے اندر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو اپنی جانوں پر اسراف کرنے والوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ چاروں طرف سے گناہوں نے گھیرا ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہے تو مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ پریشانی آئے تو انیبوا الی ربکم، پریشانی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو، واسلموا لہ، اور اس کی بارگاہ میں تواضع انکساری کا سر جھکاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پریشانی میں ہم کو خود ذہن عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد چونکہ کفار مکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑے پریشان رہتے تھے، وہ ایک اللہ کیسے نظام چلا رہا ہے زمین و آسمان کا، چونکہ ان لوگوں نے الگ الگ بت بنایا تھا، یہ روزی دینے والا بت ہے، یہ بارش دینے والا بت ہے، یہ جو ہے اولاد دینے والا بت ہے، الگ الگ بنا رکھا تھا ان لوگوں نے۔ اب حضور نے کہا یہ سب بیکار ہے، اللہ ایک سب کچھ کرتا ہے، تو لوگ بڑے پریشان رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، یہ اللہ کو جان ہی نہیں سکے جیسے کہ جاننا چاہیے تھا۔
ساری کائنات کو اس نے بنایا. جو بناتا ہے وہی چلاتا ہے, جو بناتا ہے وہی سنبھالتا ہے, اور جو بناتا ہے وہی قدر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کما حق یہ لوگ قدر جان نہ سکے. پھر اس کے بعد جو سور پھونکا جائے گا اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا. اب سور کہاں سے پھونکا جائے گا, یہ جگہ کون سی ہوگی؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کرام ارشاد فرماتے دونوں سور جو پھونکے جائیں گے یہ ملک شام سے ہی پھونکے جائیں گے. اور ملک شام ہی میں حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ حشر کا میدان قائم فرمائے گا. اب جو مشہور ہے کہ یار عرفات میں قائم ہوگا, تو یہ عرفات میں قائم ہوگا یہ لوگوں نے اپنے حساب سے بنا رکھا ہے. حدیث میں آیا ملک شام میں قائم ہوگا, اور منظر بالکل ایسا ہوگا جیسے عرفات میں ہوتا ہے کہ سفید لباس اور بس چادروں میں لپٹا ہوا انسان, بالکل اسی انداز میں حشر کے میدان میں انسان آئے گا. اور اللہ تبارک و تعالی زمین کو روشن فرمائے گا, جو روشنی میں لوگ وہاں پہنچیں گے. اور جب لوگ پہنچیں گے تو انبیاء کرام شہداء سب پہنچیں گے. وجیء بالنبیین والشہداء, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انبیاء شہداء سب پہنچیں گے, اور سب کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. اور جب فیصلہ ہوگا تو دو طریقہ فیصلہ ہوگا, جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا اور جنت میں جانے کا فیصلہ. تو اس کا تذکرہ اللہ نے یہ فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, جن کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا ان کو گھسیٹ کر کے جماعت در جماعت لے کے جائیں گے, دروازہ کھلوائیں گے. تو داروغے جہنم کہیں گے کیا ہوا, تم لوگ کیوں ادھر آ گئے, کیا اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا, لیکن ہم لوگ بڑے ڈینجر رہے اپنے حساب سے. حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, انکار کر دیا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر ثابت ہو گیا. ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے, یار جہنم تو عذاب کا ٹھکانہ ہے, تو وہاں فرشتے کیسے کام کر رہے ہیں؟ بھئی جہنم تو عذاب کا ٹھکانہ ہے نا, پورا آگ ہی آگ ہے اس کے اندر. جب مکمل آگ ہے تو فرشتے کیسے کام کر رہے ہیں؟ تو دیکھو آگ کا ہونا اور ہے, آگ کا عذاب ہونا اور ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ سے آگ کے عذاب کو ختم کر دیا, گلزار بنا دیا. تو جو جہنم میں فرشتے مقرر ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کے عذاب کو, جہنم کے عذاب کو ختم فرما دیا, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ختم فرما دیا. اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا, تو وہ بھی جماعت در جماعت جائیں گے. اب یہ بھی جانے کا انداز نرالا, دروازہ کھٹکھٹائیں گے جنت کا, تو فرشتے استقبال کریں گے, اور فرشتے کہیں گے سلام علیکم, سلام ہو طبتم, مبارک, مطلب آئے تو مبارک, خوش آمدید. فادخلوها خالدین, آؤ جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ استقبال فرمائے گا. اور اس کے بعد پھر سورہ مومن کا معاملہ رہا. اب بتائیے مومن, اللہ تعالیٰ بھی مومن ہے, ایمان والا بھی مومن ہے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ, سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں؟ تو اللہ بھی ایمان والا ہے, مسلمان بھی ایمان والے ہیں, تو کیا سب بھائی بھائی ہو گئے؟ بھائی اللہ کی صفت بھی مومن ہے, تو انسان یہی کہے گا اللہ مومن ہے, مطلب امان دینے والا ہے, حفاظت کرنے والا ہے, اور مومن مسلمان ہے مطلب کلمہ پڑھنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی کئی صفتیں جو اوراد و وظائف میں شامل ہوتی, جیسے غافر الذنب, قابل التوب, شدید العقاب, الطول, لا الہ الا ہو, الیہ المصیر. یہ حزب البحر, حزب النصر کے اندر یہ دعائیں پڑھائی جاتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کا اس میں تذکرہ موجود ہے. اسی طریقے سے اور بھی کئی چیزوں کا سورہ مومن کے اندر تذکرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد حامیم سجدہ ہے. حامیم سجدہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر, چونکہ محشر میں جب انسان آئے گا تو اس کے منہ میں تالا ہوگا, جب تالا ہوگا اللہ تعالیٰ تالا لگوا دے گا, ہونٹ بند, بول نہیں پائیں گا. تو کیا بولے گا معلوم؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے زبان پہ تالا ہوگا تو ان کے چمڑے بولیں گے, مطلب ہاتھ پاؤں یہ اعضاء یہ جواب دیں گے, یہ بتائیں گے کہ ہم سے ان لوگوں نے کیا کیا کیا. اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر فرمایا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے جو ہے وہ ایمان, جنات ہو یا انسان, ان کا داخلہ جنت میں ہوگا. اور اس کے بعد جو کافر ہوں گے عذاباً شدیدہ, ان کو سخت عذاب اور سخت عذاب کا مزہ ہم چکھائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان بیان فرمائی.
کہ جو ایمان لائے ایمان پر جم جائے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے؟ تو حضور فرمایا آمین ثم استقیم، ایمان لاؤ اور ایمان پر جم جاؤ۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اسی پر جم گئے، کچھ بھی ہو دیکھا جائے گا، اب اللہ ہمارا رب ہے، ہم ادھر ادھر بھاگیں گے نہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ٹینشن مت لینا، تمہارا رب اللہ ہے نا، وہی مدد کرے گا۔ ولا تحزنوا، غم مت کرنا۔ وابشروا بالجنہ، اور اس جنت کی خوشخبری تم کو جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہم فرشتے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے مددگار ہیں، آخرت میں ہم تمہارے مددگار ہیں، اور اس کے علاوہ جو تم چاہو گے اللہ تعالیٰ تم کو آخرت اور دنیا میں عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایمان والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو شیطان آ کر کے مارتا ہے۔ یہ بچے روتے ہیں نا، ہم کیا سمجھ رہے کہ اپنی طرف سے رونے لگتے ہیں، نہیں، بس شیطان آتا ہے پیٹ میں مارتا ہے اس کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ شیطان سارے بچوں کو مارتا ہے، اسی وجہ سے وہ روتے ہیں، سوائے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ ان کی والدہ نے یعنی حضرت عیسیٰ کی نانی نے اللہ کے حفاظت میں دے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان اگر پریشان کر رہا ہے فاستعذ باللہ، تو تم اللہ کی پناہ لو، اللہ کی حفاظت لو۔ جو اللہ کی پناہ لے، حفاظت لے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے تو اپنے لیے کرے گا، اور جو برا عمل کرے گا تو اپنے لیے کرے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا، جو جیسا کرے گا ویسا اس کے ساتھ معاملہ برتا جائے گا انشاءاللہ۔ اور آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔